اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت 8ویں تاریخ اور شہریت، اس میں آج ہم پڑھنے والے ہیں سبق نمبر 9، جنگ آزادی کا آخری دور۔ اس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سن 1935 کا قانون۔ تو اس قانون کی رو سے بھارت میں انگلستان کے زیر اقتدار صوبے اور دیسی ریاستوں کو ملا کر ایک وفاقی حکومت قائم کرنا طے پایا۔ اس کے مطابق برطانوی اقتدار والے صوبوں کا نظم و نسق بھارتی نمائندوں کو دیا جانے والا تھا۔ وفاقی حکومت میں شامل ہونے والے دیسی ریاستوں کی خود مختاری ختم ہو جاتی، اس لیے دیسی حکمرانوں نے اس میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ اس وجہ سے وفاقی حکومت کے منصوبے پر عمل نہ ہو سکا۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ صوبائی وزاراتی مجلس۔ سن 1935 کے قانون سے انڈین نیشنل کانگریس مطمئن نہیں تھی، اس کے باوجود اس نے قانون کے تحت ہونے والے صوبائی قانون ساز مجلسوں کے انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا۔ سن 1937 میں ملک کے 11 صوبوں میں انتخابات ہوئے، جن میں 8 صوبوں میں بھارتی قومی جماعت کو اکثریت حاصل ہوئی اور ان کی کابینہ وزرائے کونسل برسر اقتدار پائی۔ بقیہ 3 صوبوں میں کسی بھی پارٹی کو واضح اکثریت نہ ملنے کی وجہ سے ملی جلی کابینہ بنائی گئی۔ انڈین نیشنل کانگریس کی کابینہ نے سیاسی قیدیوں کی رہائی، بنیادی صنعتی تعلیم اور دلتوں کی فلاح کے لیے تدابیر اور شراب بندی اور کسانوں کے لیے قرض کے خاتمے کے قانون جیسی فلاحی کام کیے۔ کرپس منصوبہ۔ دوسری عالمی جنگ میں برطانوی نے جاپان کے خلاف امریکہ کا ساتھ دیا۔ جاپانی فوجیں بھارت کی مشرقی سرحد تک آ پہنچی۔ برطانیہ کو محسوس ہونے لگا کہ اگر جاپان نے بھارت پر حملہ کر دیا تو جوابی کارروائی کے لیے بھارتیوں کا تعاون ضروری ہے۔ اس مقصد کے پیش نظر برطانیہ کے وزیر اعظم ونسٹن چرچل نے اسٹینفورڈ کرپس کو بھارت روانہ کیا۔ مارچ سن 1942 میں انہوں نے بھارت کے متعلق ایک منصوبہ بھارتی عوام کے سامنے پیش کیا، لیکن اس منصوبے سے کوئی بھی سیاسی پارٹی مطمئن نہیں تھی۔ اس منصوبے میں مکمل آزادی کے مطالبے کا واضح تذکرہ نہ ہونے کی وجہ سے انڈین نیشنل کانگریس نے بھی اسے رد کر دیا۔ کرپس منصوبے میں قیام پاکستان کا بھی تذکرہ نہیں تھا، اس لیے مسلم لیگ نے بھی اسے نامنظور کر دیا۔ دوسری عالمی جنگ اور بھارتی قومی جماعت۔ سن 1929 میں یورپ میں دوسری عالمی جنگ چھڑ گئی۔ اس وقت کے وائسرائے لارڈ لیتکو نے اعلان کیا کہ انگلستان کے ساتھ بھارت میں اس جنگ میں شریک ہے۔ انگلستان کا دعویٰ تھا کہ وہ یورپ میں جمہوریت کی بقا کے لیے لڑ رہا ہے۔ انڈین نیشنل کانگریس نے مطالبہ کیا گیا کہ اگر اس کا دعویٰ سچا ہے تو بھارت کو بھی فوراً آزاد کر دیں۔ انگلستان نے یہ مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا، اس لیے نومبر سن 1929 میں انڈین نیشنل کانگریس کے صوبائی وزراء کونسل نے استعفیٰ دے دیا۔ اس کے بعد بھارت چھوڑو تحریک کا آغاز ہوا۔ کرپس منصوبے کے بعد نیشنل کانگریس نے حصول آزادی کے لیے زبردست تحریک چلانے کا عہد کیا۔ وردھا کے مقام پر 14 جولائی سن 1942 کو قومی جماعت کی مجلس عاملہ نے قرارداد منظور کی کہ انگریز حکومت ختم کر کے بھارت کو آزاد کیا جائے۔ انڈین نیشنل کانگریس نے یہ تنبیہ بھی دی کہ یہ مطالبہ نامنظور ہوا تو وہ بھارت کی آزادی کے لیے پرامن طریقے سے زبردست تحریک شروع کر دیں گی۔ بھارت چھوڑو تحریک۔ کرپس منصوبے بھارت چھوڑو قرارداد۔ 17 اگست سن 1942 کو ممبئی کے گوالیا ٹینک میدان، موجودہ کرانتی میدان میں انڈین نیشنل کانگریس کا اجلاس شروع ہوا۔ اس اجلاس کے صدر مولانا ابوالکلام آزاد تھے۔ وردھا میں قومی جماعت کی مجلس عاملہ نے قرارداد منظور کی تھی کہ انگریزوں کو بھارت چھوڑ کر چلے جانا چاہیے۔ اس قرارداد کو اجلاس میں منظوری دی جانے والی تھی۔ 8 اگست کو پنڈت جواہر لال نہرو کی پیش کردہ قرارداد بھارت چھوڑو اکثریت کے ساتھ منظور کی گئی۔ گاندھی جی کی قیادت میں عدم تشدد پر مبنی ملک گیر تحریک شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ گاندھی جی نے کہا کہ آپ میں سے ہر مرد عورت اس وقت سے اپنے آپ کو آزاد سمجھے اور آزاد بھارت کے شہریوں کی حیثیت سے برتاؤ کرے۔ ہم یا تو بھارت کو آزاد کرائیں گے یا اس عظیم جدوجہد میں اپنی جان قربان کر دیں گے۔ گاندھی جی نے عوام کو کریں گے یا مریں گے کے جذبے سے قربانی کے لیے ڈٹ جانے کا ولولہ انگیز پیغام دیا۔ عوامی تحریک کا آغاز۔ انڈین نیشنل کانگریس کے اہم رہنماؤں کی گرفتاری کی خبر ملک بھر میں پھیل گئی۔
مشتعل عوام نے جگہ جگہ جلوس نکالے، پولیس نے عوام پر لاٹھیاں اور گولیاں برسائی، پھر بھی لوگ خوفزدہ نہیں ہوئے۔ برطانوی حکومت کے جبر و استبداد کی علامات سمجھنے جانے والے قید خانے، پولیس اسٹیشن اور ریلوے اسٹیشن جیسے مقامات پر مظاہرین نے حملے کیے، سرکاری دفاتر پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ مہاراشٹر کے چمور، آشٹی، پاولی، مہاڑ اور گارگوٹی وغیرہ گاؤں کے بچوں اور بوڑھوں نے جس عزم و حوصلے کے ساتھ، طاقت کے ساتھ حالات کا مقابلہ کیا وہ ناقابل فراموش ہے۔ خفیہ تحریک۔ سن 1942 کے آخر میں عوامی تحریک نے ایک نیا موڑ لیا۔ تحریک کی قیادت نوجوان سوشلسٹ رہنماؤں کے ہاتھ آ گئی۔ جے پرکاش نارائن، ڈاکٹر رام منوہر لوہیا، چھوٹو بھائی پارنیک، راجپوت راؤ پٹوردھن، ارونا آصف علی، یوسف مہر علی، سچیتا کرپلانی، ایس ایم جوشی، شیرو بھائی لمبے، این جی گورے، یشونت راؤ چوہان، وسنت دادا پاٹل، مگن لال باگڑی، اوشا مہتا جیسے کئی رہنما پیش تھے۔ ٹیلی فون کے تار کاٹنا، ریلوے کی پٹریاں اکھاڑنا، پل کو زمین بوس کرنا جیسے اقدامات کے ذریعے انقلابیوں نے آمد و رفت کے ذرائع اور سرکاری نظام کو تہس نہس کر دیا۔ ملک بھر میں اس تحریک کے اثرات رونما ہوئے۔ سندھ صوبوں میں ہیمو کلانی نے مسلح انگریز فوج کو لے جانے والی ٹرین کے آنے کی خبر ملتے ہی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ریلوے پٹریاں اکھاڑنے کی کوشش کی۔ عدالت نے اسے پھانسی کی سزا سنائی۔ موجودہ ضلع رائے گڑھ کے تعلقہ کرجت میں بھائی کوتوال کا آزاد دستان اور ناگپور کے جنرل آویری کی لال سینا جیسی ٹولیوں نے حکومت کو کئی مہینوں تک بے انتہا پریشان کیا۔ ممبئی کے وٹھل جوری، اوشا مہتا اور ان کے ساتھیوں نے ایک خفیہ ریڈیو اسٹیشن قائم کیا جسے آزاد ریڈیو کہا جاتا تھا۔ اس ریڈیو پر حب الوطنی کے گیت گائے جاتے تھے، ملک میں جاری تحریک کی خبریں نشر کی جاتی تھیں، قومی جذبہ پروان چڑھانے والی تقاریر پیش کی جاتی تھی، جس کی وجہ سے تحریک چلانے والے عوام کو حوصلہ ملتا۔ اس طرح کے نشریاتی اسٹیشن کچھ عرصے تک کولکتہ، دلی اور پونا میں بھی جاری رہے۔